اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ایسی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا بہت عرصے سے، جس میں لوگوں کو میں اپنی تحقیق اور اپنی جو میں نے اس پہ محنت کی ہے اور اس کے متعلق لوگوں کو بتا سکوں، کیونکہ کافی عرصے سے میں اس پہ محنت کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر بات کی جائے، لیکن چونکہ اس کے لیے بہت زیادہ عمیق مطالعے کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں شاید اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ لیکن اب چونکہ کافی مجھے اس پہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس پہ میں اپنی معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آج کل بنیادی طور پر کافی جگہ پر ہمیں آخر الزمان کے حوالے سے مختلف احادیث اور مختلف الرائے الفکر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو ملتی ہے، جس کے متعلق ہم بات چیت بھی کرتے ہیں، اور مختلف علماء حضرات جو ہیں اس کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں۔ اب چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ دین کی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے طور پر جو تحقیق کی ہو اس کے متعلق بات بھی کی جا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں جو ہمیں تھوڑی بہت پتہ ہو، تاکہ عام مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے زمانوں کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کی ہیں، اور مختلف یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس طرح ہوگا میری امت میں، اس طرح ہوگا میری امت ان راستوں پر چلے گی، اور میری امت جو آخری دور میں کن حالات سے گزرے گی اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کل جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر مسلمان ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں، اس میں ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آخر الزمان کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اب چونکہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی یہ آخر الزمان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمہ اور آخری زمانے میں جو مسلمانوں کو مشکلات درپیش آئیں گی، جو جنگیں درپیش آئیں گی، اس کے متعلق جو ذکر کیا ہے، وہ حقیقتاً اب ہمیں ان کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں، جو حالیہ شام میں جو صورتحال پیش آئی ہے، اس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روس اس وقت پوری طریقے سے اپنے قدم جما چکا ہے شام میں، اور یہ ایک اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ رومی ایک وقت آئے گا کہ دابق یا ماک میں سے کسی ایسی جگہ پر لشکر کشی کرتے ہوئے آئیں گے اور اتریں گے، اور وہاں ان سے مسلمانوں کو سابقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ ہوں گے کہ اس میں کچھ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جن کا ذکر میں بعد میں آنے والی ویڈیوز میں کروں گا، لیکن ابھی بظاہر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ لینڈ کر گئے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے خاص منصوبے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ کو شروع کیا ہے۔ اب وہ اس میں بہت سارے ان کی پچھلے کی تاریخ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کے لیے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا سکتا ہوں آپ کو، کہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے کہ جو بازنطینی حکمران ہوتے تھے، بازنطینی حکمران در حقیقت وہ تھے جو قدیم رومی سلطنت کا ایک مشرقی حصہ تھا،
جو قائم ہو گیا تھا قسطنطنیہ میں، اور یہ اس کی تقریباً جو آغاز ہوا تھا وہ 300 صدی عیسوی میں، جب شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا تو اس شہر کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ شہر آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تقریباً 1450 کے قریب مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا تھا، جس میں سلطان محمد فاتح ثانی کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اب یہ شہر مسلمانوں کے لیے پاس ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخر الزمان کی پیشن گوئیاں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو فتح کرنے کی بات کی ہے کہ مسلمان اس شہر کو فتح کریں گے حضرت امام مہدی کی قیادت میں، اور یہ بات بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھا حکمران ہے اور کیا ہی اس کا اچھا لشکر ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ مراد یہ لیتے تھے کہ اس سے مراد شاید سلطان محمد فاتح ثانی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حدیث کا بنظر غیر اگر تجزیہ کیا جائے اور محسوس کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث اپنے حدیث کو بتایا ہے، اس میں جو ذکر ہے وہ آخر الزمان میں فتح قسطنطنیہ کا ہے، اور یہ جو حالات اب پیدا ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے چل کر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو روسی ہیں وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو استنبول ہے موجودہ استنبول کو فتح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سیریا میں جو آنے کا ان کا مقصد ہے اس میں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استنبول پر نظر جمائے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اس وقت جو روسی ہیں وہ در حقیقت یہاں پر کریمیا میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب کریمیا کو اگر نقشے کو غور سے آپ جائزہ لیا جائے تو وہاں سے جو میجر تجارت ہوتی ہے وہ در حقیقت جو حالیہ دنوں میں سی آف ایزوو یعنی جو بلیک سی ہے اس کے تحت ہوتی ہے، اور یہی آگے جا کر آپ کو محسوس ہوگا کہ آبنائے فاسفورس میں یہ سمندر داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں سے یہیں سے آپ کو استنبول میں ملے گا نقشے میں۔ اب آپ ایک یہ چیز جائزہ لیجئے کہ جو سیواسٹوپول جو کریمیا کا دارالحکومت ہے وہاں روسی آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک تو نمبر ایک بات یہ، نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی دوسری سائڈ پر دیکھیں، اگر آپ نقشے میں جائیں اور اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑی گزرگاہ جو سیریا کی جانب سے گزرتی ہے وہاں پر بھی انہوں نے اپنے قدم جما لیے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو دو سائڈ سے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب آگے جا کر روسیوں کا کیا پروگرام ہے، کیا وہ اس کو پورے اس خطے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یہ وقت بتائے گا، لیکن بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے قدم جو بحیرہ روم میں ہیں جما لیے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی اگر ایکسپیڈیشن کی جائے، کوئی بھی فوجی مہم جوئی کی جائے اس میں خاص طور پر ترکی کے خلاف، تو اس میں ان کو پوری طریقے سے یہ حق حاصل ہو کہ پوری طریقے سے وہ ترکی کی ناکہ بندی کر سکیں۔ اگر وہ ناکہ بندی کر دیتے ہیں تو لازمی طور پر یہ ایک چیز ایسی ہوگی جس میں آپ کو یہ بات محسوس ہوگی۔ تو یہ ایک اس کے لیے میں ایک تھوڑی چھوٹی سی تمہید باندھی تھی میں نے، جو ہمیں موجودہ طور میں یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ رومی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی اماں کے دابق میں آئیں گے اور ان کے مقابلے میں مدینہ کا ایک لشکر جائے گا۔ خیر یہ حدیث جو ہے آپ کو مشکات شریف کے والیوم 3 میں ملے گی، جس میں رومیوں سے جنگ اور دجال کو قتل کرنے کی پیشن گوئی ہے۔ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جو حدیث نمبر 5185
کی حدیث ہے، تو یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اچھا اب آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں ہمیں بہت ساری مختلف پولیٹیکل سچویشنز کو دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور مختلف اس میں نظر آ رہی ہیں، جس کے متعلق ہم مزید بات بھی کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، آپ کو بتائیں گے اس کے متعلق کہ کیا رہا ہے۔ فی الحال ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو روس اور ترکی اور سیریا کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ایک بہت آپ کو ایک اور چیز بھی حدیث پہ ملے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ رومیوں کے ایک گروہ کے ساتھ، عیسائیوں کے رومیوں کے ایک گروہ کے ساتھ صلح بھی کریں گے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہ ایک بات ملے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے صرف رومیوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے، بلکہ اس پہ دو گروہ کا ذکر ہے۔ شاید اس میں یہ ایک اشارہ ہو کہ چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بازنطینی حکومت تھی وہ رومیوں کا ایک حصہ تصور کی جاتی تھی، اور جو دوسرا حصہ تھا جس پر بہت سارے جو تقریباً جو ویسٹرن حصہ ہوتا تھا، جو مغربی حصہ ہوتا تھا رومی امپائر کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے تھوڑے سال 100-200 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ باربیرینز جو ہوتے تھے ان کے حملوں کی وجہ سے چونکہ وہ دب چکا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک رومی حصہ ضرور تسلیم کیا جاتا تھا، اس کو ایک روم کا حصہ ضرور تصور کیا جاتا تھا، جو ہمیں موجودہ یورپ ملتا ہے، جس میں اٹلی، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، یہ حصہ جو تھا یہ ایک باقاعدہ یہ ایک بہرحال تصور کیا جاتا تھا کہ یہ رومی بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ خیر، تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ایک رومیوں کے ایک حصے کے ساتھ مسلمان دوستی کریں گے، ان کے ساتھ وقتی صلح ہوگی، اور ایک رومیوں کے حصے کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید واللہ اعلم بالصواب کہ ایک رومیوں کے حصے کے ساتھ ہم صلح ہوگی، اور ایک رومیوں کے ساتھ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنگ ہوگی، اس میں آئندہ موجودہ دور میں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ہمیں شاید یہ ہو کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ روسیوں کے ساتھ لڑائی کریں اور یورپ کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کریں۔ بعد میں پھر آنے والے وقتوں میں شاید یہ صلح بھی قائم نہ رہے، اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو آئندہ آنے والے سالوں میں ان سے بھی جو ہے وہ کوئی مقابلہ یا جنگ درپیش ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کا ایک یہ پارٹ ہے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ یہودیوں کا، لیکن انشاءاللہ پھر ہم وہ کسی آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو آپ شیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، لوگوں کے ساتھ بھی ذکر کریں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ایسی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا بہت عرصے سے، جس میں لوگوں کو